سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور یہ میری پچھلی لیکچرز کا ہی کنٹینیویشن ہے، اور یہ پانچواں لیکچر ہے عباسڈ کیلیفیٹ کے حوالے سے۔ اگر آپ کو پچھلے لیکچرز دیکھنے ہیں تو وہ آپ ڈسکرپشن لنک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیں تیزی سے چلتے ہیں عباسڈ کیلیفیٹ کے اوپر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عباسڈ کیلیفیٹ ہے آپ کے سامنے، اور اس میں گرین پورشن جو ہے یہ سم ہاؤ پورا کا پورا کچھ حصے سوزینٹی کے حساب سے، اور کچھ پورے کے پورے جو ہے وہ عباسڈ کیلیفیٹ میں نویں عیسوی کے اندر رہے، نویں جو صدی رہی اس کے اندر یہ حصہ جو ہے وہ عباسڈ کیلیفیٹ کے انڈر گورن ہوتا رہا۔ اسی کو تھوڑا سا اس نقشے کے اندر ایلابریٹ کیا ہے، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خراسان کا صوبہ جو ہے وہ طاہریز جو ہیں وہ رول کر رہے تھے، لیکن یہ سوزینٹی جو تھی عباسڈس کی تھی، اور یہاں تک یہ افریقیہ تک، اور یہ خراسان کا صوبہ یہ پورا پورا یہاں تک، جس کو آج سینٹرل ایشیا تک آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سینٹرل ایشیا آ گیا۔ یہ اس میں کچھ پاکستان کا حصہ بھی نہیں، پاکستان کا حصہ ملتان وغیرہ آ رہا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مدینہ مکہ اور آج کا یروشلم اور بیت المقدس ایجپٹ ہے، اور یہ نارتھ افریقہ۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے بڑھتے ہیں۔ عباسی خلیفہ کا اس دفعہ جو میں لیکچر لے کے آیا ہوں وہ معتصم باللہ کے حوالے سے ہے۔ یہ لیکچر نمبر 5 ہے، اور میرا نام محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے بیٹل آف زاب کے اندر بنو امیاد کے آخری رولر کو جو ہے وہ ابو العباس الصفا جو ہے وہ شکست دینے میں کامیاب ہوتا ہے، اور یوں جو ہے وہ بنو عباس کا آغاز ہوتا ہے۔ بنو عباس کی جو گورننگ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے پھر اس کا بھائی المنصور جو ہے وہ تخت پر 754 سے 775 عیسوی تک رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا المہدی جو ہے وہ 775 سے 785 عیسوی تک رہتا ہے۔ المہدی جو ہے وہ ایک خوبصورت حسینہ الخزران کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر المہدی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ عباسڈ سلطنت کو رول کرتی ہے۔ اسی کی حکمت سے جو ہے اس کا پہلے بیٹا الہادی جو ہے وہ بنتا ہے رولر، اور الہادی کو جب الہادی الخزران کے خلاف جو ہے بغاوت برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے حکم کو نہیں مانتا ہے، تو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ الہادی کو خود اس کی والدہ خزران مروا دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے دوسرے بیٹے ہارون الرشید کو جو ہے وہ تخت سونپتی ہے۔ اور ہارون الرشید جو ہے وہ ایک بہت پاورفل حکمران کے طور پہ عباسڈ کیلیفیٹ کے اندر نظر آتا ہے۔ اس کا پہلا بیٹا جو ہے وہ الامین جو ہے وہ 809 سے 813 عیسوی تک، اور پھر اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا المامون جو ہے 813 سے 833 عیسوی تک جو ہے حکمرانی کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک خونریز جنگ ہوتی ہے، اور سول وار لگی رہتی ہے کئی سال تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ الامین جو ہے اس سے المامون جو ہے پورا جو سلطنت ہے اس کو چھیننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا بیٹا جو ہے یہ ہارون رشید کا ہی، وہ 833 عیسوی سے 842 عیسوی تک جو ہے وہ حکمرانی کرتا ہے۔ یہ بیٹا جو ہے اس کا نام ہے معتصم باللہ، جس کو کہ ابو اسحاق عباس المعتصم بن ہارون بھی کہا جاتا ہے۔ آج میں اس شخص کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو عباسی خلفاء میں ہارون کے بیٹے مامون الرشید اور معتصم باللہ بہت مشہور ہوئے، اور دونوں ہی بڑے نامور جو ہے وہ رہیں۔ آج میں ظاہر سی بات ہے معتصم باللہ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو دیکھنے میں آیا کہ کچھ جگہوں پر غلط لکھا ہے کہ ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو ظالمانہ طریقے سے ہلاک کر دیا۔ در حقیقت ہلاکو خان کے ہاتھوں شہید ہونے والا خلیفہ معتصم باللہ نہیں بلکہ مستعصم باللہ تھا، جس کے نام کی مشابہت کی بنا پر اکثر غلط طور پر معتصم باللہ لکھا جاتا ہے۔ معتصم باللہ تو دراصل 833 عیسوی سے 842 عیسوی تک ہارون رشید کا چھوٹا بیٹا جو کہ مامون رشید کے بعد خلیفہ بنا تھا، یہ 8واں خلیفہ تھا۔ معتصم باللہ تو بڑا مجاہد اور ایک انتہائی صحت مند پہلوان اور باجبروت خلیفہ تھا۔ اس نے قیصر روم کی جائے پیدائش اموریہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور عباسیوں کو بڑے اور انتہائی مضبوط خلفاء میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مستعصم باللہ 1242 سے 1258 تک آخری عباسی خلیفہ جو کہ ایک انتہائی کمزور حکمران تھا، جو بغداد کے تاتاریوں کے حملے سے
بچ نہ سکا اور خود بھی اس بے کسی کی حالت میں مارا گیا۔ تو یہ فرق یاد رکھیے گا کہ مستسم باللہ جو ہے وہ آخری عباسی خلیفہ ہے، اور معتصم باللہ جو ہے ہارون کا بیٹا 8واں عباسی خلیفہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ دور خلافت جو ہے اس کا جو ہے وہ 833 سے 842 عیسوی تک ہے۔ اس کے باپ کا نام ہارون رشید تھا، اور جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زیادہ تر عباسی خلفاء کی جو والدہ رہیں وہ ساری کی ساری لونڈیاں تھیں، یعنی کہ جن کو ہم کانکیوبائنس کہتے ہیں وہ تھیں، اور اس کی بھی ماں بھی جو ہے وہ ایک کانکیوبائن تھی، اور اس کا تعلق ترکی سے تھا، اور اس کا نام مریدہ تھا۔ بہرحال محمد بن ہارون الرشید، یہ جو اس کا معتصم باللہ کا اصل نام محمد بن ہارون الرشید، کنیت اس کی ابو اسحاق، اور لقب معتصم باللہ عباسی ہے۔ اس کی پیدائش 749 عیسوی میں اور موت 842 عیسوی میں۔ مذہب اسلام تھا، اور اپنے دونوں بھائیوں یعنی الامین اور المامون کے درمیان ہونے والی سول وار کے دوران معتصم بغداد میں موجود تھا، اور معتصم کی اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے یہ خلیفہ بنتا ہے، اور اس کی موت جو ہے، معتصم کی موت جو ہے وہ اس کے بڑے حیران کن ایک واقعہ یا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ معتصم کی موت اس کے اپنے طبیب کی موت کے بعد نئے طبیب کی غیر مؤثر ادویات کی وجہ سے ہوئی، اور اس کا بیٹا الواسق باللہ نیا خلیفہ بنا۔ نہیں کہ معتصم بہت صحت مند آدمی تھا، پہلوان قسم کا شخص تھا، کہتے تھے کہ یہ بہت ہی طاقتور تھا، اپنے مخالف کو ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ زیر کر دیتا تھا، اور بہرحال اس کا ایک طبیب تھا جس کے زیر علاج رہتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو جو نیا طبیب اس نے رکھا اس کی دوا اس کو راس نہیں آئی، اور یہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ بہرحال ابو اسحاق عباس المعتصم بن ہارون یعنی کہ معتصم باللہ، اس کا دور خلافت خصوصاً اس کے ترک غلام فوج جو اس نے مختلف جگہوں سے حاصل کر کے ایک فوج بنائی تھی، اس کے لیے تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے۔ یہیں سے ترکوں نے پہلی دفعہ مسلم ہسٹری میں اقتدار پایا، خصوصاً یہیں سے ایرانیوں کا عباسیوں کے دربار سے انخلا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ معتصم باللہ کی خاصیت جس کی وجہ سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے وہ یہ تھی کہ اس نے کچھ اپنے مقصد زر سے کچھ غلام خرید کے ایک چھوٹی سی فوج بنائی جو کہ بعد میں بڑی بھی ہو گئی تھی، تقریباً 8000 غلام تھے اس کے پاس۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 8000 غلاموں کی فوج بن چکی تھی، اور اسی کی مدد سے اس نے اپنے اقتدار کو جو ہے وہ دوام بخشا۔ اپنا اقتدار حاصل کرنے میں بھی اس کا جو ہے وہ اس کے غلاموں کا حصہ تھا۔ کچھ اس میں سے غلام بہت ڈیسائسو ہو گئے تھے، یعنی کہ بہت فیصلہ کن حیثیت ان کو حاصل تھی دربار میں، اور اتنی فیصلہ کن حاصل ہو گئی تھی دربار میں حیثیت کہ جو ہے وہ کئی دفعہ تو معتصم باللہ کو ایسا لگتا تھا کہ اس کی نہیں چلتی بلکہ اس کے غلاموں کی چلتی ہے۔ بہرحال وہ بہت اچھی اچھی پوسٹوں پہ فائز ہو چکے تھے آنے والے دنوں کے اندر۔ تو یوں جو ہے یہ بہرحال فوج اس نے غلاموں کی فوج بنائی، اس میں سارے ترک جو ہے وہ موجود تھے۔ بعد میں یہی ترک غلام جو ہیں انہوں نے آگے عباسیوں کے جو خلافت ہے اسی میں ہی انہوں نے اقتدار کو کے اندر اور اچھی پوسٹیں آنے والی نسلوں میں پائیں، اور یوں جو ہے پہلی دفعہ ترک جو ہیں وہ ابھرے۔ ٹھیک ہے جی، اس ایرانیوں کا عباسیوں کے دربار سے انخلا ہوتا ہے، یعنی کہ برما کڈس فیملی جو کہ ہارون رشید کے دور تک جو ہے بڑی اس کا انفلوئنس تھا ایرانیوں کا، وہ آہستہ آہستہ اس کے دربار کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو گیا۔ جب معتصم باللہ آیا، ترکوں کو جو ہے وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس مل رہا تھا، تو یوں جو ہے وہ خود معتصم باللہ کو بھی اس غلطی کا احساس ہوا تھا بعد میں۔ بہرحال عباسی دور میں معتصم کا دور وہ نقطہ عروج تھا جہاں سلطنتی امور نے ایک نیا موڑ لے لیا، اور نئے لوگ، نئے خاندان دربار میں شامل ہوئے۔ معتصم ایک انتہائی جنگجو بادشاہ واقع ہوا، اس کا تمام دور لڑائی اور جنگوں یا بغاوتوں کو کچلنے میں صرف ہوا۔ اس کے دور میں ایموریم یعنی آج کا ترکی کا علاقہ ہے فتح ہوا، بازنطینی ریاست سے اس کا مستقل اس کی جنگ جاری رہی۔ ٹھیک ہے جی، معتصم خرمائٹس یعنی خرمدان یعنی کہ ایک ایرانی مذہبی موومنٹ تھی خرمائٹس، اس کو بھی کچلنے میں کامیاب رہا، یعنی اس لحاظ سے وہ انتہائی مؤثر رہا اور اپنے مخالفین پر بہت بھاری رہا۔ اقتدار کو حاصل کرتے ہوئے جیسا کہ وہ اگلے خلیفہ کے طور پر نامزد تھا، مگر بہت سے سردار المامون کے بیٹے العباس کو نیا خلیفہ بنانا چاہتے تھے، یعنی کہ مامون یہ جو معتصم ہے اس سے پہلے اس کا بھائی ہاف برادر یعنی کہ ماں الگ الگ تھی لیکن باپ ہارونی تھا سب کا، تو جو ہے وہ المامون جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد ول یہی تھی کہ جیسا کہ عربوں کیا ہوتا ہے کہ بھائی کے بعد بھائی اور بھائی کے بعد بھائی جو ہے وہ خلیفہ یا بادشاہ بنتے ہیں۔ آج کل جیسے سعودی عربیہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ جو سعود فیملی ہے سارے کے سارے سعود کے بیٹے ہیں سارے کے سارے،
ایک کے بعد ایک آپ پچھلے 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال آ جاتے ہیں ٹاپک کے اوپر۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ المامون کے بعد بننا تھا خلیفہ معتصم کو، لیکن جو ہے وہ مامون کا بیٹا جو ہے وہ اس کا کینڈیڈیٹ کے طور پہ ابھرنا شروع ہوا۔ اس کو دربار کے کئی طاقتور سرداروں کی بھی حمایت حاصل تھی، لیکن وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو غلاموں کی فوج تھی، اس کے پاس ایک طاقت تھی، ایک اس کے پاس یقیناً ٹیلنٹ بھی تھا۔ بہرحال جو ہے آخر میں معتصم باللہ ہی جو ہے وہ آٹھواں خلیفہ مامون کے بعد بننے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو یوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے بھی اچھی طرح نمٹنے میں کامیاب رہا، اور اس میں اسے اپنے ترک غلاموں کی مدد حاصل رہی۔ ٹھیک ہے جی۔ آرٹ کا ہنسا، یہ ذرا سنیے گا۔ آرٹ کا ہنسا اور معتصم باللہ کی زندگی میں آرٹ کا ہنسا بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ معتصم باللہ کا پورا نام ابو اسحاق محمد بن ہارون تھا۔ معتصم باللہ مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید کی 8ویں اولاد تھے۔ معتصم باللہ کے 8 بیٹے اور 8 ہی بیٹیاں تھیں۔ وہ 218 ہجری میں مامون کے بعد بنو عباس کے حکمران بنے۔ اس میں بھی آرٹ کا ہنسا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بنو عباس کی خلافت میں ابو العباس الصفا، ابو جعفر منصور، محمد مہدی بن منصور، موسیٰ بن مہدی، ہارون الرشید مہدی، محمد امین بن ہارون اور عبداللہ مامون بن ہارون کے بعد 8ویں نمبر پر معتصم باللہ ہی خلیفہ بنا۔ پھر یہاں پہ یعنی کہ 8واں خلیفہ بھی آرٹ کا ہنسا۔ معتصم باللہ اور آرٹ کے ہنسے کا تعلق یہیں ختم نہیں ہو گیا۔ اس نے اپنے دور خلافت میں کل 8 ملک فتح کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عہد میں 8 حکمران اسیر ہوئے، اور ان کی تعداد بھی 8 تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8000 غلام کی فوج بھی تھی ان کی۔ خیر، قیصر روم پر اس نے کاری ضرب لگائی، جو بیزنٹائن امپائر تھا اس کا ناک میں دم کر کے رکھا۔ جنگجو آدمی تھا، بہت ہی زبردست قسم کا، جیسے کہ جنگجو، جو میں اس کی ہسٹری پڑھتا ہوں، یہ تو میں بہت مختصر کر رہا ہوں، تو مجھے ایسا لگا کہ بہت ہی پہلوان قسم کا، جنگجو قسم کا آدمی تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ قیصر روم پر اس نے کاری ضرب لگائی۔ اب تک مسلمانوں کی طرف سے ایسی ضرب کسی نے نہیں لگائی تھی۔ ملتیہ، ترکی کی ایک مسلمان خاتون جو رومی عیسائیوں کی قید میں تھی، اس نے وا معتصمہ کہہ کر فریاد کی، تو معتصم باللہ نے فوراً لشکر کشی کی، اور نہ صرف مظلوم مسلمانوں کو کفار کی قید سے نجات دلائی، بلکہ قیصر روم کی پیدائش اموریہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جنگ روم اور اموریہ میں معتصم نے 30,000 رومیوں کو قتل اور 30,000 کو گرفتار کر کے رومیوں کو بہت خوفزدہ کیا۔ جتنے بادشاہ معتصم کے دروازے پر جمع ہوئے، اس قدر کسی خلیفہ کے دروازے پر جمع نہ ہوئے۔ ہاں، مسئلہ خلق قرآن کی وجہ سے اکثر علماء کو اس نے تکلیفیں دی، اور اگر یہ عیب اس میں نہ ہوتا تو خاندان عباسیہ کا وہ سب سے بڑا خلیفہ کہلایا جا سکتا تھا۔ معتصم نہایت تنومند پہلوان تھا۔ اکثر وہ اپنی 2 انگلیوں سے آدمی کے پہنچے کی ہڈی کو دبا کر توڑ ڈالا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیے 2 انگلیوں سے یہ انسان کی ہڈیوں کو جو ہے وہ توڑ دیتا تھا، کتنا طاقتور ہوگا یہ اس میں اموریہ کا میں اس میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ یہاں سے اس کا جو جہاں سے روانہ ہوا تھے، ترسوس کہلاتا ہے، ترسوس سے روانہ ہو کے یہ سلیشین گیٹ کے اوپر آیا، اور سلیشین گیٹ سے یہ انقرہ آیا، اور انقرہ سے یہ اموریم پہ آیا، اور اموریم کو اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر اس کے بعد یہ واپس سلیشین گیٹ اور پھر اپنے کیلیفیٹ کی طرف چلا گیا۔ یہ اس کا بیسک کیلیفیٹ تو عباسڈ کا یہ تھا، یہ اس زمانے کے اندر عباسڈ کیلیفیٹ کے انڈر میں نہیں تھا، پارشلی آتا تھا، لیکن یہ کہ مینلی عباسڈ کیلیفیٹ کے انڈر میں نہیں تھا۔ جن لوگوں کو یہ پہچان میں نہیں آ رہا تو میں بتا دوں کہ آج کا موجودہ ترکی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کہتا ہے کہ عباسی خلیفہ معتصم باللہ سے پہلے خلفاء کے ہاں ایرانیوں کو بڑا اقتدار حاصل تھا۔ وہ اتنے مضبوط تھے کہ خلیفہ بھی ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا۔ معتصم نے ان کا زور توڑنے کے لیے ترکوں کو آگے بڑھایا۔ اس نے سمرقند، فرغانہ وغیرہ کے ہزاروں ترک غلام خریدے اور دربار میں رکھے، ہر طرح کی مراد دیں، لیکن ترک ایرانیوں کی طرح مہذب قوم نہ تھے۔ انہوں نے ایرانیوں کو زیر کر دیا، مگر خود ان کو اتنا اقتدار حاصل ہو گیا کہ خلیفہ کا اپنا وقار جاتا رہا۔ ایک نیا فتنہ عربی اور ترکی کشمکش کا شروع ہو گیا۔ خلیفہ معتصم باللہ نے اپنی اس غلطی کو محسوس کر لیا۔ ایک دن اس نے اپنے ایک درباری اسحاق سے، جو بڑا معتبد یعنی کہ بڑا عزت والا تھا، اس سے کہا کہ اسحاق، میرے پیش رو ہارون اور مامون نے ایرانیوں کو بہت نوازا،
جبکہ میں نے ترکوں کا اقتدار بڑھایا، لیکن میں اب محسوس کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا زیادہ اقتدار ٹھیک نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی مامون نے طاہر، عبداللہ اور ابراہیم کو آگے بڑھایا، یہ سب شریف اور وفادار ثابت ہوئے، لیکن میں نے افشین، اشناس، ایتاخ اور وصیف کو آگے بڑھایا، ان میں سے کوئی بھی اعتماد کے لائق نہ نکلا۔ اسحاق بڑا بے باک شخص تھا، فوراً بولا، امیر المومنین، آپ کے بھائی نے شریف النسل لوگوں کو آگے بڑھایا تھا، اس لیے وہ وفادار ثابت ہوئے، لیکن آپ نے ایسے کمین لوگوں کو آگے بڑھایا جن کی جڑ بنیاد نہ تھی، اس لیے وہ شریف کیسے نکلتے؟ اس کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں۔ معتصم نے یہ کھرا اور بے باکانہ جواب سن کر کہا، اسحاق، تمہارا یہ جواب میرے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ جو میں ترکوں کے ہاتھوں اتنے دنوں سے برداشت کر رہا ہوں۔ تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ مامون کی وفات پر معتصم باللہ نے جب عنان حکومت سنبھالی، معتصم باللہ خلیفہ ہوا، تو اس نے بھی اپنے آبائی کردار کو سراہا اور خاندانی رویے کا اتباع کیا، یعنی کنٹینیو کیا۔ اس کے دل میں بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ جذبات ابھرے جو اس کے آباء و اجداد کے دلوں میں ابھر چکنے والے جذبات سے زیادہ مختلف نہ تھے۔ اس وقت شیعان علی کے نویں امام محمد تقی کو دوبارہ مدینے سے بغداد بلایا گیا۔ امام تقی نے مدینے سے چلتے وقت اپنے فرزند امام علی نقی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور وہ تمام تبرکات جو امام کے پاس ہوا کرتے ہیں آپ نے امام علی نقی علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد وہ ان پر پابندی عائد کر دی گئی، اور ایک روایت کے مطابق آخر کار معتصم باللہ کے ہی اشارے پر امام کی بیوی کے ذریعے سے آپ کو زہر دلوا کر شہید کر دیا گیا۔ معتصم کے ہی نام کو لے کر ارجنٹائن سے تعلق رکھنے والے ایک رائٹر نے ایک کردار تخلیق کیا۔ اس کتاب کا نام دا اپروچ ٹو المعتصم ہے۔ یہ کردار جس نے 1940 کی دہائی میں بڑی شہرت پائی، اس کردار کی خاصیت بھی معتصم باللہ کی زندگی سے متاثر ہو کر لی گئی تھی، جس میں وہ کردار بھی 8 جنگوں کا فاتح، 8 بیٹیوں اور 8 بیٹوں کا باپ، 8000 غلاموں کا مالک اور 8 سال 8 روز کے اقتدار کا حامل تھا۔ بہرحال معتصم باللہ اپنی تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ہسٹری کے صفحات پر اب ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کہانی میں بڑا سبق موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے پلیز سبسکرائب اور لائک کی۔ تھینک